ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آسان یونانی نسخے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے شہد کی مکھی کے عجیب و غریب خصوصیتوں اور ان کے کام کرنے کے عجیب غریب طریقوں کے بارے میں۔ شہد کی مکھی کی عمر عموماً 5 سال ہوتی ہے۔ حواس خمسہ رکھتی ہے۔ اس کی 5 آنکھیں ہوتی ہے اور ہر آنکھ 1,35,000 آنکھوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ گویا اس کی ہر آنکھ میں 35,000 تصویریں آ سکتی ہے۔ چیونٹی کی طرح انتہائی حساس ہوتی ہے۔ آنے والی موسمی تبدیلیوں اور مصیبتوں کا پہلے سے احساس کر لیتی ہے۔ رانی مکھی کے انڈوں سے مزدور سپاہی مکھیاں پیدا ہوتی ہے اور انہی انڈوں سے شاہی نسل بھی پیدا ہوتی ہے۔ شاہی نسل کے بچوں کی تربیت علیحدہ کمروں میں ہوتی ہے۔ رانی مکھی 1 ماہ میں اتنے انڈے دیتی ہے کہ چھتے کے تمام خانے بھر جاتے ہیں، جبکہ خانوں کی تعداد 50-60 ہزار ہوتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں چھوٹی چھوٹی سوئیاں ہوتی ہیں، جن کے متعلق ماہرین کا خیال ہے کہ یہ مائکرو اسکوپ کا کام دیتی ہے۔ گلابی اور نیلے رنگ کو یہ زیادہ پسند کرتی ہے۔ ان کی باطنی صلاحیت اور انجینئرنگ کا نمونہ ان کا چھتا ہے۔ نہ ان کے پاس مساوی آلات ہوتے ہیں اور نہ ہی انسان کی سی عقل، لیکن اس کے باوجود چھتا اس انداز سے بناتی ہے کہ ہر خانہ دوسرے خانے کے بالکل برابر ہوتا ہے اور ذرا برابر فرق نہیں ہوتا۔ اس کے چھتے کے 50-60 ہزار خانے ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں۔ ایک خانے کی دوسرے خانے سے تمیز نہیں کی جا سکتی۔ اس کے باوجود ہر مکھی اپنے خانے کو پہچانتی ہے۔ غالباً تمام حشرات الارض میں شہد کی مکھیاں زیادہ سمجھدار اور زیادہ محنتی اور زیادہ مستعدی سے کام کرنے والی مخلوق ہیں۔ یہ سب مل کر کام کرتی ہے اور ہر وقت ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار رہتی ہے۔ شہد کے ہر چھتے میں 3 قسم کی مکھیاں ہوتی ہے۔ پہلی سب سے بڑی مکھی یعنی رانی، یہ صرف ایک ہوتی ہے اور آئندہ نسل کو بڑھانے کے واسطے انڈے دیتی رہتی ہے۔ یہی اس کا کام ہے۔ یہ دراصل تمام مکھیوں کی ماں ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کو تمام چھتے کی صدر حکومت بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ ہر وقت چھتے کے اندر مقیم رہتی ہے۔ دوسرے ہزاروں جانثار اور وفادار مکھیوں کے علاوہ 5-6 بڑی مکھیاں ہر وقت اس کی خدمت کرتی رہتی ہے اور ہر وقت اس کے پاس رہتی ہے۔ اس رانی مکھی کا پیٹ بڑا ہوتا ہے، نیز اس کی ٹانگیں دوسری مکھیوں سے ذرا نئی طرز کی اور لمبی ہوتی ہے۔ دوسرے نر مکھیاں، ایک چھتے میں یہ مکھیاں تعداد میں 2000 کے قریب ہوتی ہے۔ ان کا کام صرف یہ ہے کہ رانی مکھی کو حاملہ کرتے رہے۔ یہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کرتے۔ بے فکری کے ساتھ دن چڑھے تک سوتے ہیں، پھر کچھ دیر کے لیے ادھر ادھر کی سیر کر آتے ہیں اور کھا پی کر پھر سو جاتے ہیں۔ اپنی زندگی نہایت آرام اور آسائش کے ساتھ بسر کرتے ہیں۔ یہ قد و قامت میں رانی مکھی سے چھوٹے ہوتے ہیں، مگر ویسے ہی خوبصورت ان کے ڈنگ بھی نہیں ہوتا۔ تیسرے کارکن یعنی کام کرنے والی مکھیاں، ان کی تعداد 20,000 تک ہوتی ہے۔ یہ نہ نر ہوتے ہیں نہ مادہ۔ ان کا کام ہر وقت محنت کرنا ہے۔ یہی چھتا بناتے ہیں، یہی شہد جمع کرتے ہیں، یہی رانی کے انڈوں کا انتظام کرتے ہیں اور رانی کی مکھیوں اور انڈوں سے نکلے ہوئے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ رانی مکھی صرف ایک ہوتی ہے، اگر زیادہ ہوں تو ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ جب رانی انڈے دینے لگتی ہے تو 40,000 کے قریب انڈے دے ڈالتی ہے۔ انڈے نکلنے کے بعد کارکن یعنی محنتی مکھیاں نروں کو مار ڈالتی ہے اور ایک ایک انڈا اٹھا کر خانوں میں جو پہلے بنے ہوتے ہیں رکھتی جاتی ہے۔ تھوڑے دنوں میں انڈوں سے بچے نکلتے ہیں۔ یہ گھن کی شکل میں ہوتے ہیں۔ جب تک وہ اس شکل میں رہتے ہیں، کارکن مکھیاں ان کو خوراک ان کی پہنچاتی رہتی ہے۔ 1 ہفتے کے بعد ان بچوں پر ایک قسم کا کور چڑھ جاتا ہے۔ اس وقت کارکن مکھیاں ان کے سوراخوں کو موم سے بند کر دیتی ہے۔ 15 دن تک یہ بچے پوری مکھیاں بن جاتے ہیں اور موم کو ہٹا کر باہر نکل آتے ہیں اور چھتے کی مکھیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے لگ جاتے ہیں۔
جب چھتے میں مکھیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ آپس میں لڑ پڑتی ہے، پھر کچھ مکھیاں دوسری جگہ جا کر ایک دوسرا چھتا بنا لیتی ہیں، مگر ان کے ساتھ بھی ایک رانی مکھی ضرور ہوتی ہے۔ ان کے شہد بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مکھیاں اپنے اطراف اور جوانب میں جو خوشبودار پھول پائے اس کی طرف لپکتی ہے اور اس پر بیٹھ کر شہد جمع کرتی ہے۔ پھولوں کی اندرونی سطح پر شہد کے اجزاء ہوتے ہیں۔ مکھی پھول پر بیٹھتی ہے اور اپنی زبان کو پھول کی اندرونی سطح پر رگڑتی ہے۔ اس کی زبان کھردری اور لمبی ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس میں شہد کے اجزاء لگ جاتے ہیں۔ پھر وہ زبان کو منہ کے اندر کھینچ لیتی ہے اور اس کے اوپر سے شہد کھرچ کر ایک تھیلی میں جمع کرتی ہے۔ اس کے بدن میں خاص اسی مقصد کے واسطے جو تھیلی بنی ہوتی ہے۔ اس وقت پھول کا غبار اور زیرہ اڑ کر مکھی کے بالدار پہلوؤں پر جمع ہو جاتا ہے۔ یہ جب شہد کے جمع کرنے سے فارغ ہوتی ہے تو اپنے پاؤں کے برش سے بالوں پر لگے ہوئے زیرے کو اکٹھا کرتی ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کر ان ٹوکریوں میں رکھتی ہے جو اس کے پچھلے پیروں میں بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس طرح شہد اور زیرے کے جمع کرنے سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ چھتے میں پہنچ کر یہ ایک موم سے بنے ہوئے خانے میں گھس جاتی ہے اور شہد کو تھیلی سے نکال کر اس میں ڈال دیتی ہے۔ پھر پچھلے پیروں سے دوسرے خانے میں جا کر ٹوکریوں میں جمع شدہ زیرے کو جھاڑ دیتی ہے۔ جب اس کام سے فارغ ہوتی ہے تو ایک خانے میں جا کر آرام سے سو جاتی ہے۔ جس وقت چھتے کے سوراخوں میں شہد بھر جاتا ہے تو مکھیاں ان کو موم کے ڈھکنوں سے بند کر دیتی ہے۔ یہ شہد سردیوں میں کھانے کے لیے ذخیرہ بنایا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے، اور موجودہ وقت میں مکھیاں صرف زیرے کے کھانے پر اکتفا کرتی ہے اور بچوں کو بھی وہی خوراک دیتی ہے۔ جب مکھیاں زیرے کو لا کر رکھتی ہے تو کچھ دوسری کارکن مکھیاں اسے آٹے کی طرح گوندھ کر خوراک کے لائق بناتی ہے، کھانے کے لائق بناتی ہے، اور اسی سے چھتے کی بھی تعمیر ہوتی رہتی ہے۔ اکثر مکھیاں دن بھر میں 5-6 دفعہ شہد جمع کرنے کے لیے جاتی ہے۔ بعض گھر بنانے اور اس کی مرمت کرنے میں مشغول رہتی ہے اور بعض دوسرے مکھیوں کو خوراک کھلانے کا فرض ادا کرتی ہے۔ سوال: سب سے اچھا اور بہتر شہد کون سے علاقے اور کون سے درخت کا ہے؟ جواب: سب سے اچھا اور بہتر شہد بیر کے درخت کا اور پہاڑی علاقے کا ہے۔ سوال: شہد اتارنے کے صحیح مہینے یعنی کس مہینے میں شہد اتارا جائے؟ جواب: مارچ، اپریل، اگست، ستمبر، اکتوبر، دسمبر۔ اگست کے مہینے میں شہد کڑوا ہوتا ہے۔ ستمبر کے مہینے میں شہد کا ذائقہ درمیانہ ہوتا ہے۔ اکتوبر کے مہینے میں شہد اچھا اور بہتر ہوتا ہے۔ دسمبر کے مہینے میں بھی شہد اچھا ہوتا ہے۔ شہر کا شہد زیادہ بہتر نہیں ہوتا، اس لیے کہ شہد کی مکھی جلیبیوں پر اور شکر پر، چینی پر جا کر بیٹھتی ہے۔ سوال: مصنوعی طریقے سے شہد کی مکھیاں کس طرح پالی جاتی ہیں؟ جواب: مکھیاں اپنا چھتا موم کا بناتی ہے، اس لیے مصنوعی طور پر مکھیاں پالنے کے لیے جو باکس یا مگزبان یعنی مکھیوں کی لکڑی کا ڈبہ جو بنایا جاتا ہے اس کے اندر چھتے استعمال کیے جاتے ہیں۔ وہ موم کی پتلی سی چادر ہوتی ہے جس کے دونوں چھتے کے خانوں کے نشان ابھاڑ دیے جاتے ہیں تاکہ مکھیاں ان میں آسانی سے اپنے گھر کی دیواریں کھڑی کر سکے۔ سوال: مکھیاں اپنی خوراک کہاں سے حاصل کرتی ہے؟ جواب: شہد کی مکھیاں مختلف قسم کے پھول، زرعی اجناس، آرائشی پودے اور جڑی بوٹیوں سے اپنی خوراک، رس اور زرگل اکٹھا کرتی ہے۔ شہد میں موجود عناصر موسم اور علاقے کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔ مکھی شہد کی جب خوراک کی تلاش میں پھرتی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ ہر مرتبہ پھولوں پر ہی جائے، اسے راستے میں گنے کا رس، گڑ، راب، کھانڈ، چینی، قند کے ڈھیر یا مصری کی ڈلیاں بھی مل جاتی ہے۔ شہد کی مکھیاں پالنے والے ادارے اور کمپنیاں اپنی کھیپ کو بڑھانے کے لیے چھتوں کے قریب کسی سستی قسم کی مٹھاس کا ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ مکھیاں چھتوں سے اڑتی ہے
उन ढेरों पर बैठकर वहाँ से मिठास लेकर लौट आती है, उसको मक्खियों के जौहर और फ्रक्टोस में तब्दील कर देते हैं, क्योंकि ये छत्तों में चीनी का वजूद पसंद नहीं करती। अगर किसी छत्ते में चीनी मिलती है तो ये वही मिक़दार होती है जो अभी तब्दीली के मरहले से नहीं गुज़री। मिठास के ढेरों से हासिल होने वाला शहद बिल्कुल खालिस होता है, मगर उसका मेयार वो नहीं होता, उसके अंदर वो फ़ायदे नहीं होते जो फूलों से हासिल होने वाले शहद में होते हैं। उनमें लहमियात नहीं होते और केमियावी अनासिर की मिक़दार भी बराए नाम की होती है। कुदरती तरीक़े से हासिल होने वाले शहद में इजाफ़ी तासीरें भी होती है। शहद की मक्खी की अहम ख़ुसूसियत ये है कि वो हर किस्म के फूलों से रस चूसती है और उनके पोलन उसके जिस्म से लगे होते हैं, इसलिए बाहर से आने वाली खूबसूरत बोतलों का शहद खालिस तो ज़रूर है, मगर मेयार के लिहाज से घटिया होता है। मक्खियाँ जब भिनभिनाती हैं तो अपने परों की हरकत से शहद को पंखा करके उसका पानी उड़ाकर शहद को गाढ़ा करती है। सवाल: मसनूई तौर पर पालने के लिए सबसे अच्छी शहद की मक्खी कौन सी है? जवाब: सबसे मौजू मक्खी पहाड़ी मक्खी है। आजकल मगरिबी मक्खी भी पाली जा रही है। सवाल: छत्ते से शहद कब और कैसे हासिल करें? जवाब: जब छत्ते में शहद तैयार हो जाए तो छत्ते में मुनासिब जगह सुराख करके शहद साफ़ बर्तन में जमा कर लिया जाए। सवाल: शहद का रंग और जायका हर मौसम में यकसा होता है या नहीं? जवाब: शहद की मक्खियाँ मुख्तलिफ़ मौसमों में मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों से रस हासिल करती है, इसलिए उसका रंग और जायका मुख्तलिफ़ होता है। सवाल: शहद की मक्खियाँ किन पौधों से शहद हासिल करती है? जवाब: शहद की मक्खियाँ मुख्तलिफ़ किस्म के फूलदार पौधों से शहद हासिल करती है, मसलन बेरी के दरख्त से, केकर से, जामुन, गुलाब, लोकार्ट, संतरा, सेब वगैरह। सवाल: एक साल में कितनी मरतबा शहद छत्ते से उतारा जाता है? जवाब: एक साल में 2 मरतबा शहद छत्ते से उतार लिया जाता है। साल में 4 मरतबा भी शहद निकलता है। सवाल: शहद की मक्खियाँ किस मौसम में शहद ज़्यादा पैदा करती है? जवाब: बहार के मौसम में ज़्यादा शहद पैदा करती है। सवाल: काम करने वाले मज़दूर मक्खियों की उम्र आम तौर पर कितनी होती है? जवाब: मज़दूर मक्खियों की उम्र 1.5 महीने से लेकर 6 महीने तक होती है। सवाल: रानी किस मौसम में अंडे देती है? जवाब: रानी मौसम ख़िज़ा और बहार में अंडे देती है। शहद की एक मक्खी एक गुलाब के फूल से लगभग 60 तक 65 मिलीग्राम रस हासिल करती है। मुहताद अंदाज़े के मुताबिक शहद की मक्खी को 1 ग्राम शहद जमा करने के लिए 50,000 मरतबा फलों का चक्कर लगाना पड़ता है। तो ये थी शहद की मक्खियों के बारे में चंद दिलचस्प बातें। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे शहद की खुसूसियात के बारे में और उसमें होने वाले फ़ायदों के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या फ़ायदे हैं और कौन कौन सी बीमारियों को शहद जड़ से ख़त्म करता है।